ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، کچھ جملے ہیں کہ ان کی دعا کی وجہ سے ہمیں بارش دے دی. کوئی جملے ہیں، یہ 10 نمبر حدیث نمبر بھی آپ دیکھ لیں، 10 وہی حدیث ہے، صحیح بخاری میں سے ہی پڑھ رہے ہیں ہم آپ کو. اور عربی متن اس کا دکھا کے انجینئر صاحب کسی بھی انسان کو یہ شو کر دیں اس کے عربی متن، اور اس میں بتا دیں کہ اس لفظ کا جو ترجمہ ہے نا، اس لفظ کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ ان کی دعا کی برکت سے بارش دے دے. چیلنج ہے میرا کہ اس کے اس عربی لفظ کو منشن کریں جس کا یہ ترجمہ ہے کہ ان کی دعا کی برکت سے مجھے بارش عطا فرما. سب سے بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر نے عقیدہ دیا ہے 1010 نمبر حدیث 1010، انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تیری بارگاہ میں، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. انس بن مالک کہتے ہیں یہاں شاہ صاحب ایک منٹ روکیے گا نا، صحیح بخاری میں حدیث آ گئی ہے، وہ 10 نمبر حدیث پڑھی حضرت عمر کی. میسا بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم انہیں حدیث جو سنا رہے ہیں وہ کس کی حدیث ہے؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور مجھے بتائیے انجینئر صاحب اس کا جواب دینے کے لیے کس کی روایت کو پیش کر رہے ہیں؟ ایک صحابی کی روایت کو. تو مقدم کون ہوتا ہے؟ نبی خاتم مقدم ہے یا صحابی مقدم ہے؟ یعنی جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی تو کیا آپ ایک صحابی کے فعل پر اس نبی کی حدیث کو آپ ٹھکرا دیں گے؟ بالکل نہیں. یعنی نبی خاتم کے فرمان کے مقابلے میں وہ ایک صحابی کا قول لے کے آ رہے ہیں. اچھا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں انجینئر صاحب جو اس حدیث کا متن کیا پڑھا، وہ ابھی انشاءاللہ شاہ صاحب پلے کریں گے تو ان کا متن غور سے سنیے گا دوبارہ، یہیں سے آگے وہ جب یہ حدیث پڑھیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اصل حدیث میں وہ لفظ ہیں یا نہیں ہے. مقابلے پر ان ٹھیک ہو روایتوں کو مان لیں، یہ قطعاً توحید کے بالکل منافی رزلٹ اس سے نکالتے ہیں. اگر کسی نے نکالنا ہے تو وہ والا رزلٹ نکالا جو میں نکال رہا ہوں، جو میں نکال رہا ہوں کوئی رزلٹ نکل نہیں سکتا. اگر اس طریقے سے محدثین کا نہیں، میرا رزلٹ نکالیں. نہیں، مرزا صاحب جو باتیں کرتے ہیں اتنے دعوے کے ساتھ، جو رزلٹ میں نکال رہا ہوں وہی درست ہے، جو ان کے محدثین نکال رہے ہیں، جو ان کے استاد جن کو کہتے ہیں وہ نکال رہے ہیں، وہ درست نہیں ہے. اور ایک بات جو بار بار کہتے ہیں کہ یہ چیز قرآن کے خلاف ہے، تو زبیر علی زئی جو ان کو جو استاد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ برصغیر کا جو ہے بخاری ہے، وہ تو اس اصول کو مانتے ہی نہیں. یہ اصول جو ہے وہ اہل تشیع کا اصول ہے، اہل سنت کا اپلائی نہیں ہوتا. بھائی اصول ہمارا ہے، اپلائی اپنے منہج پہ کرتے ہو. یہاں تو کہو کہ میرا اہل سنت منہج سے تعلق نہیں، میں سب منہج کو مانتا ہوں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے. کہتے ہو میرا تعلق صرف اہل سنت منہج سے ہے، تو پھر اہل سنت کے اصولوں کو قبول کرو نا. پھر شیعہ اصول کو چوری کو کرتے ہو، اس کو فٹ کو کرتے ہو. جی نہیں دیکھیں ابھی حافظ زبیر صاحب، دیکھیں یہ تو حافظ زبیر صاحب کے منہج پہ ہے نا، یہ تو انہیں کی باتیں کرتے ہیں نا کہ حافظ زبیر صاحب نے کس حدیث کو قبول کیا تو کس کو رد کیا، تو کس کو مدلس کہا، تو کس کو یہ کہا. تو یہ ان کے اصول ہمیشہ بتاتے ہیں. وہ اصول یہ لکھتے ہیں کہ حدیث اگر صحیح ہو جائے گی نا تو آپ اس کو نہ عقل کے خلاف قرار دے سکتے ہیں اور نہ اس کو قرآن کے خلاف قرار دے سکتے ہیں. پیچھے دکھایا آپ نے، ٹھیک ہو. سورج سے بڑا کون سا مشکل کشا ہے، لیکن ہم اس کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. سب سے بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر نے عقیدہ دیا ہے 1010 نمبر حدیث 1010. لیکن ایک بات یہاں پہ کہوں کہ انہوں نے عقیدہ رسول خدا سے لینا ہے یا حضرت عمر سے لینا ہے؟ ایک نے نبی خاتم کی حدیث کے مقابلے میں قول لے کے آ رہے ہیں، اور وہ بھی اب دیکھیے گا جب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے. کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تیری بارگاہ میں، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. انس بن مالک کہتے ہیں یہاں پہ آپ روک دیں انشاءاللہ. اچھا اب آپ دکھائیے، میں نے آپ کو جو صحیح بخاری کی حدیث بھیجی ہے وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں میسم بھائی آپ نے جملے سن لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کہ ہم حضرت عباس کو لے کے آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے نا اب تو بارش برسا دے. یہ انہوں نے حدیث پڑھی ہے، بخاری سے پڑھی ہے، 1010 نمبر ہے. آپ کائنڈلی وہ اسکرین ذرا شو کر دیں جو میں نے بخاری کا بھیجا ہوا ہے. دوسرا میسم بھائی اتنی دیر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو مشکل کشا ہے نا وہ تو سورج ہے سب سے بڑا. یعنی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمائیں کہ تم ملائکہ کو پکارو، اور ہم یہ کہہ کر انکار کریں کہ نہیں پھر ملائکہ کو کیوں، پھر سورج کو پکارنے کا حکم دینا چاہیے آپ کو. ہم نے نبی خاتم سے دین لینا ہے، انہیں بتانا نہیں ہے. جو وہ دیں گے اس کو لینے کا حکم ہے، اس پر قیاس کر کے یہ نہیں کہ آپ نے یہ حکم دیا تو وہ حکم کیوں نہیں دیا. حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے وہ جو ان کے نیچے ہواری بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کہا کہ کون تم میں سے تخت لے کر آئے گا، یہ کہا تھا. تو حضرت سلمان علیہ السلام خود نبی تھے نا، صاحب اعجاز تھے نا، تو اب بندہ کہے کہ وہ خود کیوں نہیں لے کے آئے، لوگوں کیوں کہا. تو یہ بہرحال. اچھا اب جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے 1010، یہ دیکھیے یہ نعمت الباری ہے فی شرح صحیح البخاری ہے. کون لکھ رہے ہیں؟ غلام رسول سعیدی صاحب. اور آپ نے کبھی انجینئر صاحب کی زبان سے سنا بھی ہوگا کہ وہ انہیں بھی اپنا استاد کہتے ہیں. 2007 کو میری ملاقات ہوئی جب غلام رسول سعیدی صاحب سے.
कई घंटे मैंने उनके साथ गुजारे, क्योंकि मैंने शरह सही मुस्लिम पढ़ी थी तो मैं बड़ा फैन था जब उनको कहते हैं। जिल्द नंबर इसकी 3 है। हम वही हदीस है 1010 बुखारी की हदीस, वो आपको यहाँ से पढ़ाते हैं। उन्होंने क्या कहा था इंजीनियर साहब ने, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह हम पहले पहले तेरे नबी का वसीला लेकर आया करते थे तेरी बारगाह में, अब हम तेरे नबी के चचा को लेके आए हैं तो उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाज़िल फरमा। अनस इब्न मालिक कि हजरत अब्बास की दुआ की बरकत से बारिश बरसा दे, ये हजरत उमर ने कहा। ये देखिए, ये हदीस आपके सामने है, अरबी भी सारी दुनिया इसको पढ़ ले, उनके घर में नुस्खे मौजूद है। मैं उर्दू तर्जुमा पढ़ रहा हूँ गुलाम रसूल सईदी साहब का। वो फरमाते हैं कि हजरत अनस से ये रिवायत है कि जब लोगों पर कहत पड़ा तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से बारिश तलब की, उनके वसीले से बारिश तलब की और ये दुआ की, ए अल्लाह हम तेरी तरफ अपने नबी के वसीले से दुआ करते थे, तो बस तू हम पर बारिश नाजिल फरमाता था, और अब हम तेरी तरफ अपने नबी के चचा के वसीले को पेश कर रहे हैं, सो तू हम पर बारिश नाजिल फरमा। फिर उन पर बारिश नाजिल हुई। इसमें बताइए लफ्ज कहाँ है कि हजरत अब्बास की दुआ की बरकत से हमें बारिश दे दे, ये किस लफ्ज का तर्जुमा है? मेरे साहब के साथ इसमें तो जात की बात हो रही है। देखें ये तो जात है ना, जात का वसीला है। देखें ये जात का वसीला है। वो कह रहे हैं कि हम नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआएं करते थे, अब हम हजरत अब्बास के वसीले से दुआ कर रहे हैं। इसमें वो ये कहाँ कह रहे हैं कि हजरत अब्बास इधर आए हैं और वो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो उनकी दुआ को कबूल करो। इसमें कोई जुमले हैं कि उनकी दुआ की वजह से हमें बारिश दे दे? इसमें कोई जुमले हैं? ये 1010 नंबर हदीस नंबर भी आप देख ले, 1010 वही हदीस है, सही है बुखारी में से ही पढ़ रहे हैं हम आपको। और अरबी मतन इसका दिखा के इंजीनियर साहब किसी भी इंसान को ये शो कर दें उसके अरबी मतन और उसमें बता दें कि इस लफ्ज का जो तर्जुमा है ना, इस लफ्ज का ये तर्जुमा बनता है कि उनकी दुआ की बरकत से बारिश दे दे। चैलेंज चैलेंज है मेरा कि इसके उस अरबी लफ्ज को मेंशन करें जिसका ये तर्जुमा है कि उनकी दुआ की बरकत से मुझे बारिश अता फरमा। बहरहाल ये अब आगे इसकी शरह क्या करते हैं। अब एक शरह कौन सी है जो इंजीनियर साहब कहते हैं कि मैं जो शरह करता हूं उसको माना करो। एक शरह देखते हैं कि बुखारी की शारहीन क्या शरह करते हैं इसकी, क्या वही रिजल्ट निकलता है जो इंजीनियर साहब निकालते हैं या कोई और रिजल्ट निकलता है या निकल सकता है या कोई एहतमाल बाकी है। वो फरमाते हैं गुलाम रसूल सईदी साहब इस हदीस के तहत लिखते हैं, वो कहते हैं कि इस हदीस से और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी की शरह से ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में जिस तरह नेक आमाल का वसीला पेश करना मुस्तहब है, इसी तरह अल्लाह ताला की बारगाह में नेक हजरात का वसीला पेश करना भी जायज और मुस्तहब है। बाज बद अकीदा लोग ये कहते हैं, ये सर मेरे लफ्ज नहीं, ये गुलाम रसूल सईदी साहब के लफ्ज हैं कि बाज 2007 को मेरी मुलाकात हुई जब गुलाम रसूल सईदी साहब से, कई घंटे मैंने उनके साथ गुजारे, क्योंकि मैंने शरह सही मुस्लिम पढ़ी थी तो मैं बड़ा फैन था जब उनको पता चला। तो गुलाम रसूल सईदी साहब के लफ्ज हैं कि बाज बद अकीदा लोग ये कहते हैं कि हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ नहीं की बल्कि हजरत अब्बास के वसीले से दुआ की। इससे मालूम हुआ कि हजरत उमर के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं थे। यानी ये बद अकीदा लोग ये कहते हैं, ये जो कहता है इस्तदलाल करता है गुलाम रसूल सईदी कहते हैं वो बद अकीदा है और वो आपके वसीले से दुआ वरना वो आपके वसीले से दुआ करते। अब ये जवाब देते हैं, कहते हैं कि हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा होने पर तो बहुत दलाइल हैं जिसको हम मुतअद्दिद बार पेश कर चुके हैं। हजरत उमर ने हजरत अब्बास के वसीले से इसलिए दुआ की थी ताकि मुसलमानों को ये मालूम हो जाए कि जिस तरह आपके वसीले से दुआ कबूल होती है, यानी नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, इसी तरह आपके अहले बैत और अकरबा के वसीले से भी दुआ कबूल होती है। गुलाम रसूल सईदी साहब फरमा रहे हैं कि वो इसलिए हजरत अब्बास से दुआ नहीं कर रहे हैं, उनका वसीला इसलिए नहीं पकड़ रहे कि वो कह रहे हैं कि नबी खातम तो अब जिंदा नहीं है और नबी खातम का वसीला अब देना जायज नहीं है। वो कह रहे हैं इसलिए नहीं, बल्कि वो इसलिए कि वो ये लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बहुत बुलंद व बुज़ुर्ग है, इससे अंदाजा लगाओ कि उनके अकरबा का वसीला भी खुदा कबूल करता है, उनकी जात तो बहुत बुलंद व अरफा। तो वो इनकार नहीं कर रहे नबी खातम के वसीले का हजरत उमर, बल्कि वो बता रहे हैं कि उस नबी खातम की रिश्तेदारी का भी अगर वसीला दो तो खुदा उस पर भी आपकी दुआएं कबूल करता है। नीचे ये लिखते हैं, चुनाचे शेख अशरफ अली थानवी ने लिखा कि इस हदीस से गैर नबी के साथ भी तवस्सुल जायज निकला, जबकि इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक हो कराबत हिस्सिया का या कराबत मानविया का, तो तवस्सुल बिन नबी की एक सूरत ये भी निकली। और अहले फहम ने कहा है कि इस पर मुतनब्बा करने के लिए हजरत उमर ने हजरत अब्बास से तवस्सुल किया, न इसलिए
کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات کے بعد توسل جائز نہ تھا، جبکہ دوسری روایت سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر نے جو حضرت عباس سے توسل کیا، اس لیے نہیں کہ نبی سے توسل جائز نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ نبی خاتم کے رشتہ داروں سے بھی توسل جائز ہے، انہوں نے اس لیے کیا تھا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انجینئر صاحب نے جو اس کا ترجمہ پیش کیا اس میں خیانت کیا کی، اس میں اپنی طرف سے ترجمہ ڈالا، یعنی ذات کا وسیلہ تھا، انہوں نے ذات کے وسیلے کو چھوڑ کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں ان کی دعا کا وسیلہ ہے، یعنی ان کی ذات کا نہیں دعا کا، جبکہ متن روایت میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، اس روایت میں نہیں، کوئی اور صحیح سند روایت لے ہیں اس میں کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا کہ ہم نے شارحین کو بتایا کہ اس میں ایک نقطہ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ اس حدیث سے یہ مراد نہیں کہ نبی کا وسیلہ اب نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ نبی خاتم کا وسیلہ بھی ہم دیتے ہیں، اور نبی خاتم کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ ان کے رشتہ دار کا وسیلہ بھی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ بتائیے حضرت عباس کو کیوں چنا حضرت عمر نے؟ یعنی حضرت عباس کو چننے کی کوئی وجہ تھی نا، کیا وجہ تھی آخر کیوں چنا؟ اس لیے کہ وہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ رشتہ دار تھے، ان کے چچا تھے، ان کے والد کی جگہ تھے۔ تو جب نبی خاتم کے رشتے کی وجہ سے حضرت عباس کا وسیلہ خدا کو دیا جا سکتا ہے تو خود نبی خاتم کا وسیلہ کیسے شریعت میں منع ہو جائے گا؟ ان کے تو رشتے کی وجہ سے حضرت عباس کو وہ وسیلہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ انشاءاللہ آگے ویڈیو کو پلے کریں تو یہاں ان کی خیانت بھی پتہ چل گئی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو شرع کر رہے ہیں نا وہ علماء نے اس کے برعکس شرع کی۔ بہترین خطر ہو کے دشمن سے لڑتے ہیں، مشکل سے بچاتی ہے، زہرا کی دعا ہم کو